الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. جو یہاں پر کیا گیا نا، یہ ہم یہاں سے پڑھ رہے تھے کہ من بعد وصیت یوصى بها أو دین، وصیت کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، اور کسی کو ہارم نہیں پہنچانا ہے. یعنی کہ تب وراثت تقسیم کرنی ہے جب انسان نے پہلے وصیت کی ہوگی اور اس کے بعد انسان کو قرض سے کچھ نہیں ہوگا. تب جا کے وصیت، تب جا کے انسان کو جو تقسیم کرنی ہے وراثت. ٹھیک ہے. ورنہ تقسیم نہیں کرنی ہے وراثت. اگر قرض ہوگا پہلے قرض کی ادائیگی کرنی ہے پوری. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ آتا ہے اس کے بارے میں کہ آ، دیکھیے، اگر بیوی کا حق مہر ادا نہ کیا گیا ہو تو بھی دین قرض میں شمار ہوگا. بیوی کا حق مہر جو نا وہ قرض ہوتا ہے مرد کے اوپر، کیونکہ وہ بیوی کا حق ہوتا ہے، حق مہر. اور اس کی ادائیگی بھی وراثت کی تقسیم پہلے ضروری ہے. نیز عورت کا حصہ شرعی اس مہر کے علاوہ ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک تو دینا ہے عورت کو اپنا حصہ وراثت سے، لیکن اگر اس کا مہر ہوگا وہ نہیں ملا ہوگا اس کو، وہ بھی قرض میں آ جائے گا. اس کو مہر پہلے دینا ہے، تب جا کے وراثت تقسیم کر دینی ہے. اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے عورت کو مہر دینا. اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا نا کہ جب کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، غیر مضار، وداؤٹ بینگ ہارمفل، تو یہ یہ بدکار عورتوں کی، جیسے یہاں پہ لکھا ہے اس نے کہ آ، بائیں طور کی وصیت کے ذریعے سے کسی وارث کو محروم کر دیا جائے، یا کسی کا حصہ گڑا بڑھا دیا جائے، یا یوں ہی وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کہہ دے کہ فلاں شخص میں نے اتنا قرض لیا ہے، در حالانکہ کچھ بھی نہ لیا ہو. گویا اضرار کا تعلق وصیت اور دین دونوں سے ہے، اور دونوں کے ذریعے سے نقصان پہنچانا ممنوع اور کبیرہ گناہ ہے. نیز اسی وصیت ایسی وصیت بھی باطل ہوگی. یعنی کہ اگر میں وصیت کر رہا ہوں یا تو مجھے وہ کرنی ہے اچھے سے، ایسا نہیں مجھے وہ الفاظ نہیں استعمال کرنے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ جائے گی، ورنہ وہ وصیت باطل ہو جاتی ہے. تل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. ومن يطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. ٹھیک ہے. یدخلہ جنات، وہ اس کو داخل کرے گا جنات کے اندر، گارڈنز کے اندر. جنات تجری من تحتها الانہار، ان گارڈنز کے اندر جن کے نیچے بہہ جاتی ہیں نہریں. خالدین فیہا، وہ رہیں گے ہمیشہ کے لیے اس میں. وذالک الفوز العظیم، اور سب سے عظیم کامیاب یہی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کرے گا، ان کو ٹرانسگریس کرے گا، جو لمٹس ہوگی ان کو ایکسیڈ کرے گا. یدخلہ نارن، اس سے اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا جہنم کے اندر. خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا اس جہنم کے اندر. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِین، اور اس کے لیے ہیومیلیٹنگ پنشمنٹ ہے، اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے. واللاتی یأتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو آئیں گی فحش کام کر کے، جو امورالٹی کے ایڈ کر کے آئیں گی، جو فحش کام کر کے آئیں گی. من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے. ٹھیک ہے. تو فاستشہدوا علیہن، تو تم گواہ لاؤ ان کے اوپر. اربعۃ منکم، چار گواہ تم لاؤ. ٹھیک ہے، ان کے اوپر. ایک منٹ. ہاں. فاستشہدوا علیہن، تو تم ان پہ گواہ لاؤ. اربعۃ منکم، چار تم میں سے انسان گواہ لاؤ. فإن شہدوا، بس اگر ان نے گواہی دی. ٹھیک ہے. فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبَيْتِ، تو تم کو پکڑو گھر کے اندر ان عورتوں کو. ان کو کنفائن کر دو، بند کر دو ان کو گھر کے اندر. ان کو پکڑو، بند کر دو گھر کے اندر. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک ان کو موت آ جائے گی. او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبیل، کوئی راستہ کھول دے گا.
आप समझ रहे? यानी कि तुम्हारी औरतों में से जो बेहया काम करे, उन पर उन पर अपने में से चार गवाह तलब करो। अगर वो गवाही दे तो उन औरतों को घरों में कैद करो, यहाँ तक उनकी मौत आ जाए, उनकी उम्र पूरी कर दे। ठीक है। अब यजअलुल्लाहु लहुन्ना सबीला, या उनके लिए अल्लाह ताला कोई और रास्ता खोल दे। देखिए मसला क्या है इसका। यानी ये बदकार औरतों की बदकारी की वो सज़ा है जो इब्तिदाई इस्लाम में थी, कि जबकि जिना की सज़ा मुतय्यन नहीं हुई थी। ठीक है। आरजी तौर पर मुकर्रर की गई थी। हाँ, ये भी याद रहे कि अरबी ज़बान में 1 से 10 की गिनती में ये मुसल्लमा असूल है कि अदद मज़कूर मुज़क्कर होगा तो मादूद मुअन्नस होगा, और अदद मुअन्नस होगा तो मादूद मुज़क्कर होगा। अब बताइए चीज़, उसको अरबी अदा को समझा गया उसको। यहाँ अरबा यानी कि चार अदद मुअन्नस है। देखिए, अरबाअतम मिनकुम, इसलिए इसका मादूद जो यहाँ जिक्र नहीं किया गया है, और महसूफ यकीन मुज़क्कर आएगा, और वो है रिजाल, यानी कि अरबा रिजाल। देखिए यहाँ पे रिजाल नहीं लिखा गया है, लेकिन अरबी ज़बान में अगर यहाँ से लगे ना मुज़क्कर, यहाँ से लाना पड़ता है मोन्नस। जो मैं गिन रहा हूँ ना, आप बोलेंगे मोन्नस, यहाँ से जो मैं देखिए मैं कह रहा हूँ 2 बॉयज़, 3 बॉयज़, 4 बॉयज़, 2 3 4 5 क्या है, आदत है। बॉयज़ क्या है, मादूद जो गिनते हैं। अगर 2 3 4 जो ना बोलेंगे मुज़क्कर वाला मतलब फॉर्म, तो यहाँ से लगे मोन्नस। अगर यहाँ से होगा मोन्नस, यहाँ से लगना मुज़क्कर। अब यहाँ पे क्या, अरबातन मोन्नस। अब वहाँ से क्या आना चाहिए, मुज़क्कर जो महजूब है यहाँ पे, वो रिजाल मतलब है, यानी कि चार मर्द। वो ये बोल रहा है यानी अरबा रिजाल, जिससे ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम होती है कि इस बात ज़िना के लिए चार मर्द गवाहों का ज़रूरी होना है। गोया जिस तरह ज़िना की सज़ा सख्त मुकर्रर की गई है, इसके इस बात के लिए गवाहों की कड़ी शराइत आयद की गई है। यानी चार मुसलमान मर्द आईनी गवाह, उसके बगैर शर्ई सज़ा का इस बात मुमकिन नहीं हो सकता है। उस वक्त तक कोई अथॉरिटी नहीं रखता है कोई भी शख्स किसी जिनाकार को कोड़े दिलवा लेंगी अगर वो उसने शादी नहीं की होगी, या उसको जो है कत्ल रजम कर देने की। उसने अगर शादी की फिर उसने जिना किया था, जब तक कि चार गवाह साबित नहीं होंगे। चार बोलेंगे हमने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल सामने क्लियरिटी के साथ, चार गवाह नहीं होंगे। अगर चार गवाह नहीं होंगे उनको मार ही पड़ जाएगी। अगर 3 गवाह होंगे, ऐसा नहीं करना है। बल्कि इस्लाम ने बहुत बार कहा है कि माफ़ ही कर दो, अगर तुम देख लिया किसी को, माफ़ कर दो इसको। वो फिर क्यों हुदूद का इस्तेमाल इस्लाम ने रखे, ताकि दोबारा ऐसा गलती ना हो जाए, ताकि इबरत रह जाए लोगों को। क्योंकि वरना जो सोसाइटी का मॉरल फैब्रिक है वो खराब हो जाएगा, फैमिलीज टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। जिना की हुर्मत में से जो इल्लत है ना, वो ये भी एक है कि इससे फैमिली तबाह हो जाती है। मेन जो फोकस इस्लाम करता है वो क्या, फैमिली बिल्डिंग पे। अगर यहाँ पे थोड़ा मसला हो जाता है ना, तो देखा है हमने क्या हो जाता है इन चीज़ों में ना। तलाक हो जाते हैं, फिर शादी के बाद ही कुछ लोग अफेयर चलाते हैं, फिर तलाक हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो इसलिए इस्लाम ने यहाँ पे हदूद रखे हैं। अगर इंसान हदूद का पामाल करेगा तो हो जा सकता है इन फितनों में। फिर देखा हमने क्या हो जाता है। उसके बाद पिछली बार एक केस मैंने सुना था, यहाँ पे हुआ था एक जगह पे कंगन में। तो अ, उसने चीट किया था वाइफ ने हस्बैंड को, शादी के बाद भी करी थी बात किसी और से फ़ोन पे। तो फिर उनको इसी बात पे वो अलग हुए थे, अब वो शायद वापस जुड़ गए। लेकिन इतना बड़ा मसला हो गया, 4 साल तक सेपरेशन हो गया आपस में, एक फ़ोन पे सिर्फ। उसने एक फ़ोन किया था ऐसी किसी लड़की गैर महरम को, उससे ऐसी वैसी बातें कर रही थी। तो 4 साल तक सेपरेशन को हो गया फिर आपस में। ऐसे बदबख्त जो होते हैं वो शादी के बाद भी ठीक नहीं रहते, शादी से पहले तो बात ही नहीं है उनने क्या क्या होता है। अच्छा। अव यजअलुल्लाहु लहुन्ना सबीला, देखिए इससे मुराद क्या है। इस रस्ते से मुराद जिना की वो सज़ा है जो बाद में मुकर्रर कर दी गई। यानी शादीशुदा जो जिनाकार होगा, मर्द या औरत, उसको रजम कर देना है बिल्कुल। गड्ढा खोदना है, उसमें इंसान को डाल देना है, ऊपर से पत्थर मारने हैं आहिस्ता आहिस्ता, उसको मारना है अच्छे से। और उस पे किसी को ये नहीं आना चाहिए ना, आर नहीं आना चाहिए उस पर किसी को। और गैर शादीशुदा का मर्द औरत के लिए 100 100 कोड़े मार रही है ना। अगर किसी ने शादी नहीं कर दी लेकिन जिना कर दिया उसने, उसको मारने हैं 100 कोड़े। ठीक है, उसको शहर से बाहर निकाल देना है, लेकिन 100 कोड़े उसको मारने हैं। ठीक है, ये हदीस में आ गया ऐसा। उसके बाद
اب جو ہے نا یہاں پہ کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے. اگر کوئی شخص، کوئی خاتون بدکاری کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسلامی حکومت اگر ہوگی، اس کو مار دینا ہے، بالکل قتل کر دینا ہے، اس کو رجم کر دینا ہے اس کو سیدھے. اتنا بڑا گناہ ہے. واللذان یأتیان، اور جو دو آئی کمٹ جن نے کیا، جن دو نے، منکم تم میں سے، فأذوہما، تم ان دونوں کو پنش کرو. ٹھیک ہے. اگر دیکھیے واللذان یأتیان منکم، یعنی کہ تم میں سے جو افراد ایسا کام کرے، فأذوہما، تو انہیں تم اجازت دو. ٹھیک ہے. فإن تابا، اگر وہ توبہ کریں گے، وہ اسلحہ، اور اپنے آپ میں اصلاح کریں گے، ٹھیک ہے، فأعرضوا عنہا، تو تم ان سے منہ پھیر لو. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. جو پہلے آگیا نا کہ تم میں سے دو افراد ایسا کام کرے، واللذان یأتیان منکم، تم میں سے جو دو افراد ایسا کام کرے، فأذوہما، انہیں اجازت دو. مطلب کیا ہو گیا؟ بعض نے اس سے غلام، آ، بعض نے اس سے اغنام بازی مراد لی ہے، یعنی عملی لواتت. ٹھیک ہے. بعض سے اغنام بازی لی ہے، یعنی کہ لواتت کا عمل، اس کو بولتے ہیں سوڈومی. یعنی کہ مرد ہی مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، جو قوم لوط کے اندر عمل تھا، ہوموسیکسویلٹی اس کو بولتے ہیں. دو مردوں کا ہی آپس میں بد فعلی کرنا. اور بعض نے اس سے، اگر دو مرد آپس میں بد فعلی کریں گے نا، اسلامی حکومت میں آ گیا قاتل قاتل للفاعل والمفعول به، بدکاری کرنے والا مرد اور جس کو بدکاری کی جائے گی، جس مرد کو، تو ان کو قتل کر دینا ہے اسلامی حکومت میں، مار دینا ہے دونوں کو، اگر ایک اسلامی حکومت ہوگی، ورنہ ایسا نہیں کرنا ہے. بعض نے اس سے باقرہ مرد و عورت مراد لی ہے، اور اس سے قبل کی آیت کو انہیں محسنات یعنی شادی شدہ کے ساتھ خاص کیا ہے. بعض سے کیسے مراد لیا ہے؟ باقرہ عورتیں جو ہوں گی، جنہیں شادی، جو مطلب یہ ہوں گی، چھوٹی جو ہوں گی. اور بعض نے اس تسنیے کے صیغے سے مراد مرد اور عورت مراد لی ہے، اس سے جو ولدانی یعنی یہاں پہ آ گیا قطع نظر اس سے کہ وہ باقرہ ہو یا شادی شدہ ہو. اور ابن جریر الطبری رحمہ اللہ جو ہے، انہوں نے دوسرے مفہوم یعنی باقرہ مرد اور کو ترجیح دی ہے. اور پہلی آیت میں بیان کردہ سزا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی سزا، سزائے رجم، اور آیت میں بیان کردہ سزا کو سورۃ النساء میں بیان کر دیا، 100 کوڑے کی سزا سے منسوخ کرا دیا گیا. دیکھیں اس یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہے، یہ تفسیر تبری میں لکھا ہے اس لیے. اور پہلی آیت میں بیان کردہ سزا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدلائی ہوئی سزا، یعنی کہ سزائے رجم سے، اور جو یہاں پہ نا فآذوہما، ان تم ایذا پہنچاؤ، ختم ہو گیا نا اس چیز سے، ایک رجم کر دینا ان کو. اور اس آیت میں بیان کردہ سزا کو سورۃ النساء میں بیان کر کے 100 کوڑوں کی سزا سے منسوخ کر دیا گیا. اور جو شادی شدہ نہیں ہوگا، اس نے بد فعلی کر دی، تو اسے کتنے مارے؟ 100 کوڑے مارنے ہیں اس کو. اس سے منسوخ ہو گیا یہ حکم پھر. اس کے بعد انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ ان کا اللہ تعالیٰ قبول کر دیتا ہے. توبہ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. کن کا؟ للذین یعملون السوء، جو کرتے ہیں کوئی برا کام لیکن بجہالت، جہالت کے سبب سے. وہ برا کام کرتے ہیں لیکن ود ignorance، نادانی کے سبب سے کوئی برائی کرتے ہو. ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد توبہ جلدی کرتے ہو، توبہ وہ جلدی کرتے ہیں، سون آفٹر توبہ کرتے ہو. فاولئک یتوب اللہ علیہم، وہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر دیتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بہت علم رکھنے والا ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. ولیست التوبۃ، اور توبہ ان کے لیے نہیں ہے، للذین یعملون السیئات، جو گناہ پہ گناہ کرتے، گناہ پہ گناہ کرتے، گناہ کر رہے ہوتے. حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان پہ موت حاضر ہو جاتی، ان کو موت اپروچ کرتی ہے، ان میں سے کسی بھی ایک کو. حضر احدهم، حاضر ہو جاتی، اپروچ کرتی ہے، احدهم، ان میں سے کسی بھی ایک کو، الموت، موت. قال انی تبت الان، وہ اس ٹائم پہ بولتا ہے کہ میں نے اب توبہ قبول کر دیا. حالانکہ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارٌ and not those who die while they are disbelievers. أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب
تیار کر رکھا ہے. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما. دیکھ گناہ ہر ایک انسان ہو سکتے ہیں. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں پورا پاک ہوں گناہوں سے، کوئی بھی نہیں. چاہے وہ کیسا بھی انسان کیوں نہ ہوگا، کوئی نہیں بول سکتا ہے. یہ ویسا چیز ہی ہے، کوئی نہیں، کوئی پرفیکٹ نہیں بن سکتا ہے حد سے گناہ نہ کرنے کے اندر. ہر کسی انسان کو گناہ ہو جائیں گے، لیکن اب توبہ ان کی قبول ہو جاتی ہے جو گناہ کرتے ہیں وتھ جہالت، اور توبہ جلدی کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس بارے میں علماء بولتے ہیں کہ ایک مومن جہالت کے سبب سے ہی گناہ کرتا ہے. ہمیشہ جب وہ گناہ کرتا ہے نا، وہ اگنورینس سے گناہ کر دیتا ہے. دیکھیے یہاں پہ کیا لکھا ہے. اچھا پہلے جو یہاں پہ ہے نا فآذوہما، تم کو ایذا پہنچاؤ. جو دو لوگ تم میں سے کمنٹ کریں گے بد فعلی، چاہے دو مرد یا ایک عورت، انہیں ایذا پہنچاؤ. اس بارے میں یہاں پہ آگے یعنی کہ زبان سے ان کو زجر و توبیخ اور ملامت کرو، ان کو زبان سے برا بلا کہو. ٹھیک ہے، اب یہ منسوخ ہے، جیسا کہ گزرا ہے ابھی منسوخ ہو گیا ہے یہ. ٹھیک ہے، اب بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ان نے کیا تو مار دینا، اس لیے قتل کر دینا اسلام حکومت میں. اچھا یہاں سے آپ ہے. اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ اس سے واضح ہوتا ہے کہ موت کے وقت کی گئی توبہ غیر مقبول ہوتی ہے، قبول نہیں ہو جاتی ہے. جس طرح کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ تعالیٰ کرتے ہیں بندے کی توبہ قبول تب تک جب تک انسان کی سول تھراٹ تک نہیں پہنچ جاتی ہے، جب تک قرار نہیں لگ جاتا ہے گلے کے اوپر. مطلب موت کے قرار اس کو بولتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے موت جب کسی کو آتی ہے وہ ایسے کرتا ہے، ایسی آواز سے کرا ہوتا ہے وہ کچھ تو، اس کو وہ روح نہیں کر دے گا ٹھیک ہے نا. جب تک روح آپ کو فیل نہیں ہوگی تھراٹ کے اندر، یہاں تک روح نہیں پہنچے گی، اس وقت تک توبہ قبول ہو جاتی ہے. بس روح اسکیپ کر کے تھراٹ سے توبہ قبول نہیں ہو جاتی ہے پھر. اور اس ٹائم میں تو ہر کوئی توبہ کرے گا، سیدھی سی بات ہے. جب موت دیکھیں گے تو یہاں پہ آ گیا، یعنی کہ ان کی توبہ نہیں ہے جو برائی کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، حتی اذا حضر احدهم الموت، تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی. ٹھیک ہے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہے جو کفر پر ہی مر جائے. اور الذین یموتون وهم کفار، اور نہ وہ جو مر جائیں گے حالانکہ وہ کفار ہوں گے، اس حالت میں مر جائیں گے کہ وہ کافر ہوں گے. کافروں کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک دردناک عذاب تیار کر لیا ہے، پینفل عذاب تیار کر لیا ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو. آج ہم ختم کروائیں گے 1 منٹ؟ آج مشکل ہے، کل پر کر پائیں گے. ایسے کر سکتے ہیں شاید. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو. لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال یہ نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم انہیرٹ کرو عورتوں کو بائی فورس. ٹھیک ہے، اگر یعنی کہ اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے ورثے میں لے بیٹھو، عورتوں کے ورثے میں لے بیٹھو. تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ولا تعذلوهن، اور تم ان کو کنسٹرینٹ کر، تم ان کو روکو. ٹھیک ہے، اس چیز ہے کہ لتذهبوا، کہ وہ جائے، چلے جائے وہ. دیٹ یو میٹ لتذهبوا، تاکہ تم پکڑو کچھ، ببعض کچھ پارٹ، ما آتیتموهن، جو کچھ تم نے ان کو عطا کر دیا ہے. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے یہ کہ وہ آ جائیں گی بالکل واضح فحاشی لے کے آ جائیں گی، وہ اوپن امورالٹی کے لے کے وہ آ جائیں گی. وعاشروہن، اور تم ان کے ساتھ رہو بالمعروف، اچھے سے، ان کائنڈنس. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، بس اگر تم ان کو پسند نہیں کرو گے، if you dislike them، اگر تمہیں اپنی عورت پسند نہیں ہوں گی، تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو perhaps you may dislike something، تمہیں کچھ چیزیں پسند نہیں ہوں گی، لیکن لانگ ٹرم میں تم سمجھ پاؤ گے کہ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے پلیس کر دیا اس کے اندر خیر کثیر، بہت زیادہ خیر تمہارا اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ لیا ہے تمہارے لیے. اب سمجھ رہے یہ چیز کیا ہے؟ یعنی کہ ایمان والا تم پہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے ورثے میں لے بیٹھو. مطلب کیا ہوگا؟ اسلام سے قبل عورت پر ایک یہ ظلم بھی ہوتا تھا کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس عورت کے بھی زبردستی وارث بنے بیٹھتے تھے، اور خود اپنی مرضی سے اس کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیتے تھے. بولتے ابھی ہمارے ورثے میں آ گئی، ناؤ آئی ول انہیرٹ دس وومن، آئی ہیو دا رائٹ آن دس وومن، ایسے کرتے تھے وہ.
ٹھیک ہے، بتیجے سے اس کا نکاح کر دیتے تھے، حتیٰ کہ سدیلا بیٹا تک بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا تھا، مطلب جو ہوتا نا، جو اسٹیپ سن ہوتا، اسٹیپ سن وہ اپنی ماں سے نکاح کر دیتا تھا، ایسا مصیبت تھا عرب کے اندر جہالت کے دور میں، یا اگر چاہتے تو اسے کسی بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے، اور وہ ساری عمر یوں ہی گزارے میں مجبور کرتی۔ اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرما دیا گیا کہ عورت کو زبردست نکاح کرنا، وہ نکاح ہی نہیں آ جاتا ہے پہلی بات، وہ نکاح چڑھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ نکاح میں نمبر ون شرط کے اولین شرط باہم رضامندی ہونی چاہیے، مرد کو بھی عورت کو بھی، بنا رضامندی کی شادی کرنا کہاں شادی آ جاتی ہے، تو نکاح ہی نہیں ہو جاتا ہے۔ کتنے سارے پیرنٹس کرتے ہیں نا فورس ابھی لڑکیوں کو، اپنے گھر والوں کو، لڑکیوں کو کرتے فورس میں یہاں شادی کرنی ہے، اگرچہ اچھے ریزنس بھی ہوں گے باپ کو، لڑکا بہت اچھا ہوگا، بہت اچھا انسان ہوگا، مطلب سب بولیں گے اچھا انسان، لیکن اسٹل کوئی حق نہیں رکھتا ہے باپ لڑکی کو فورس کرنا کہ تم وہاں شادی کرو۔ ہاں، وداؤٹ ولی کی اجازت لڑکی شادی نہیں کر سکتی ہے، اس میں بھی الگ حکمت ہے، اس میں حکمت یہ بھی ہے، فار ایگزامپل اس کو طلاق دیا شوہر نے، اب وہ کہاں جائے گی؟ آئے گی نا اپنے ہی گھر، تو اس کو رکھنی ہے اچھی ریلیشن اپنے باپ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، سوری سیدھی سی بات ہے، کیونکہ بیچاری اور اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے اصل میں نا، اگر دیکھیں وہ کہیں رہتی ہی نہیں ہے، نہ وہاں کی نہ یہاں کی، یہاں بول رہے ہوتے تو اس کو کیا، تم نوش ہو، جو ہوتی ہے ساس بہو کی لڑائی جو ہو جاتی ہے، تو یہی مسئلہ ہو جاتا ہے اس لحاظ سے، اور کبھی کبھی عورت جو ہے وہ ڈیسیجن لیتی ہے ایموشنس کے بیسس پہ، اس کو لاجک لانگ ٹرم پتہ نہیں ہوتی کہ میرے لیے ٹھیک ہے انسان کے نہیں، تو اس کو باپ سمجھا سکتا ہے، گھر والے سمجھا سکتے ہیں، جس کے اولیاء ہوں گے یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، ایسے ایسے پھر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بولیں گے تو وہی وہیں کرنی نہیں، مطلب کہ دونوں ٹھیک ہونے چاہیے، راضی ہونے چاہیے، باپ بھی بیٹی بھی، اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ اس کے بعد ورنہ نا، اگر اگر باپ کرے بیٹی کو فورس، تمہیں وہاں شادی نہیں کرنی ہے، یا اس کو فورس کرے تمہیں یہاں پہ شادی کرنی ہے، تو اس کو حق کے ولایت سے محروم کیا جا سکتا ہے، اس کو کوئی اتھارٹی رکھی نہیں جا سکتی اس کے بعد، بلکہ حق کی ولایت آئے گا کسی اور ولی پہ، ماموں پہ آ سکتا ہے، چاچو پہ آ سکتا ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، مطلب ایک حدیث میں آ گیا کہ ایک بار ایک شخص نے اپنی بیٹی کا شادی کر دی اپنے کزن کے ساتھ شاید، لیکن وہ بہت مالدار تھا، تو لیکن بیٹی کو پسند نہیں تھا وہ، تو اس نے آزم سے کہا ایسے، آزم نے اس کو فخیر نبی کو وسلم، آزم کو اختیار دیا، تم نکاح فسخ کروا سکتی ہو، تم خود نکاح توڑ سکتی ہو، اور جہاں تمہیں شادی کریں تم وہاں شادی کرو، لیکن شاید اس کو رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس عورت کی رخصتی اس کی نہیں ہوئی تھی، تو نکاح فسخ کرنے کا حکم دیا اس کو، آزم نے اس کو نکاح فسخ کرنے کا یہ بھی دیا، اختیار دیا، اور یہ کہا کہ جہاں تمہیں مرضی ہے وہاں اسے شادی کرو، تو اتنی امپورٹنٹ ہے عورت کی رضامندی نکاح کے اندر، لیکن یہاں پہ سمجھتے نہیں ہے، بہت ساری فیملی میں ابھی بھی اس ٹائم پہ بھی وہ کنزرویٹو مائنڈ سیٹ لاتے ہیں، ہمیں عزت کا سوال ہے، پتہ نہیں کون سی عزت ہوتی ہے پھر ان کو، خشکر۔ اس کے بعد فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، یہ پڑھ لیا ہم نے والی آیت؟ ہم۔ اچھا، یہ ہم پڑھ رہے تھے، اب ہے تھرڈ پوائنٹ، یعنی کہ اس میں سے کچھ لے لو جو آیا یہاں پہ کہ، اور انہیں اس لیے نہ روک رکھو، ولا تعذروهن، تم انہیں اس لیے نہ روک رکھو، ان تذهبوا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، تاکہ تم لے جاؤ، تاکہ تم انہیں دے، تاکہ تم نے انہیں دے رکھا ہے، تاکہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو، یعنی کہ ایک ظلم یہ بھی عورت پہ کیا جاتا ہے کہ اگر خاوند کو وہ پسند نہ ہوتی تو وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو از خود اس کو طلاق نہ دیتا، دیکھ کتنا خطرناک ہوتا ہے کچھ لوگ نا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم عورت سے چھٹکارا پائے، مجھے پسند نہیں اپنی وائف، آئی نیڈ ڈیورس، لیکن وہ اگر بولے گا نا یہاں سے جاؤ، طلاق ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو مہر دینا ہے سارا واپس عورت کو، وہ مہر لے کے بھاگ جائے گی۔ اب کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ اتنا ٹارچر کرتے اور کو اتنا ال ٹریٹمنٹ اس کو کرتے، اتنا اس کو تفریق اٹھاتے کہ وہ خود بولتی ہے مجھے کھلا ہی چاہیے، لو مہر، مجھے چھوڑ دو پلیز، مجھے چھوڑ دو، تم کتنے برے انسان ہو، تاکہ مہر بچ جائے، ایسے کچھ خطرناک لوگ ہوتے ہیں، ہے نا؟ وہ یہاں پہ آ گیا، تم ایسا مت کرو، تم کو اس لیے مت روکو کہ تم ان سے لتذهبوا ببعض ما آتيتم، تاکہ تم لو ان سے جو کچھ تم کو دیا ہے، یعنی کہ مہر، تم کو روک رہے ہو تو پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی سب سے برا انسان کون ہوتا ہے؟ جس کو پسند نہیں ہوتا دوسرا انسان ہے، اس کو پکڑتا ہے اپنے اپنے جال میں، نہ چھوڑتا ہے نہ پکڑتا ہے صحیح سے،
نہ محبت کرتا ہے نہ چھوڑ دیتا ہے، کلیئرلی کچھ نہیں بولتا ہے، جو مکس سگنلز دے رہا ہوتا ہے وہ انسان کو پاگل کر دیتا ہے. پھر جب وہ عورت پاگل ہو جاتی ہے کہ مجھے چھوڑ بھی نہیں رہا ہے اور تکلیفیں دے رہا ہے، پھر وہ بولتی ہے پلیز مجھے چھوڑ دو، مہربانی کر کے، میری مینٹل ہیلتھ خراب ہو جائے گی، لو تم یہاں سے میں مجھے چھوڑ دو. تو یہ کرنا حلال نہیں ہے، حرام ہے یہ ایکٹ کرنا جو یہاں پہ آ گیا. بلکہ اسے خوب تنگ کرتا ہے کہ وہ مجبور ہو کے حق مہر یا جو خاون نے اسے دیا ہوتا ہے از خود واپس کرے، اسے خلاصی پا لیتی ہے. بولتی ہے جو کچھ میں دیا لو تم واپس، مجھے خلاصی دے دو، مجھے تم آزادی کر دو. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں کیا بولتا ہے اسلام؟ کہ یہ حرام ہے بالکل. ٹھیک ہے، اسلام نے حرام کر دیا اس ظلم کو. پھر جو یہاں پہ آ گیا نا کہ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. ٹھیک ہے، اور یہ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی اور بے حیائی کرے. کھلی برائی سے مراد ہے بدکاری کر دیں گے وہ، یا آ، بد زبانی یا نافرمانی کریں گے وہ. ان دونوں صورتوں میں البتہ اجازت دی گئی ہے کہ خاوند اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ وہ اس کا دیا ہوا مال یا حق مہر واپس سے خلا کرائے میں مجبور ہو جائے، جس طرح کہ خلا کی صورت میں خاوند کو حق مہر واپس نے کا حق دیا گیا ہے. مطلب جو یہاں پہ الا ایکسیپٹ ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ وہ امورلٹی کے ایڈ کر کے آ گئے. کوئی بدکار عورت ہے، سب سے بڑی پریشیس چیز کیا ہوتی ہے بٹوین کپلس، ہسبینڈ وائف؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ لویلٹی. اسلام اتنا خطرناک بولتا ہے انسان کو لوئل رہنے کے لیے نکاح کے بعد، کہ جو لوئل نہیں ہوگا، جو اس کے بعد بدکاری کر دے گا، اس کو رجم کر دینا، قتل کر دینا ہے. خصوصاً سے اسلام کتنا کرتا ہے ویلو کمٹمنٹ کو، ریسپیکٹ کو، لائلٹی کو، کہ اس سے فیملی بچ جاتی ہے. اگر دیکھیں نا یورپین کنٹریز، وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ دن میں وہ چار کے ساتھ ہوتے ہیں، کل ڈیورس، صبح پیچ اپ، ادھر بریک اپ، ادھر پیچ اپ، ادھر شادی وہ کرتے ہی نہیں پہلے، اینڈ پہ جب 10 15 سال کے بعد ڈیٹنگ کریں گے اور شادی کریں گے وہ. تو وہ بنا پاتے فیملی نہیں، ان کو کال پاگا ہی ہو رہا ہوتا ہے، وہاں یہ مسئلہ، یہاں یہ مسئلہ. تو اسلام اتنی ویلیو کرتا ہے کمٹمنٹ کو، لوئلٹی کو. آپ اندازہ کریے کہ قتل کر دینا اس شخص کو جس نے بدکاری کر دی شادی نکاح کے بعد، کہ تم نے نکاح بھی کر دیا تھا، تم اس سیکرٹ بانڈ میں آ گئے تھے جہاں پہ تمہاری رضامندی کے مطابق سب کچھ ہو گیا تھا، اسٹل تم نے ایسا کر دیا. اچھا، اس کے بعد تو اگر بھی ویسے ہوگی نا بھی، مطلب بہت نافرمان بھی ہے، بہت اس نے مینٹل ہیلتھ ہی خراب کر دی ہسبینڈ کی، پورا پاگل کر دی اس نے ہسبینڈ کو. تو اس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کو یہاں سے بھی ہسبینڈ اب واپس ریسپروکیشن نہیں کرے گا محبت کی، ہے نا. وہ وہاں سے کچھ محبت دکھائی نہیں رہی، پریشان کر رہی ہے دن بھر، تانے دے رہی ہوتی ہے، ریسپیکٹ نہیں کرتی ہے، ڈس ریسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے، یا بدکاری کر کے آتی ہے، امورلٹی کے ایڈ کرتی ہے. تو اس ٹائم پہ اس پہ رہ نہیں آنا چاہیے اس عورت پہ، اس کو دفع کرنا چاہیے زندگی سے. بلکہ اگر وہ خود دفع ہونا چاہتی ہے وہ زیادہ اچھا رہتا ہے، کیونکہ پیسے بچ جائیں گے مرد کے. اس کو مرد کو اس ٹائم ایسا کر سکتا ہے وہ کہ اس کو وہ رو کے رکھے گا اور اس کو کچھ پیار نہیں دے گا، کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ وہاں سے کرتی نہیں ہے کچھ. ایوری تھنگ ورکس آن ریسپروکیشن، اس چیز میں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہاں سے کچھ ملتا نہیں یہاں سے کیوں دے گا انسان؟ وہ تو پھر سیلف ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے. اگر کوئی انسان، کوئی جو ہے وائف ہسبینڈ سے محبت نہیں کرتی، ہسبینڈ پھر بھی محبت کر رہا ہے، پھر بھی محبت کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ وہ خود کو تباہ کر رہا ہوتا ہے، وہ محبت نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ خود کی زندگی تباہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس صورت میں یہی اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. ففتھ پوائنٹ کہاں پہ گیا؟ اچھا، ففتھ پوائنٹ یہاں پہ تھا. پھر یہاں پہ آگے اینڈ پہ کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودوش رکھو. گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھی ہوگی. یعنی کہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم دیا گیا، جس کی قرآن نے بہت تاکید کی گئی، تم اچھے سے بیویوں کے ساتھ رہو. اور حدیث میں نبی کے نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا يق لا يفرق مؤمنة إلا سخط منها خلقا رضي منها آخر. مومن مرد شوہر مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، ایک مومن ہسبینڈ مومن وائف سے بغض نہ رکھے، اس کو برا نہ رکھے دل میں اس کی برائی، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے. ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے وائف کی کچھ عادت، تو اسی پہ کیا کرنا چاہیے انسان کو کام؟ تو اس کی دوسری عادت پسند بھی ہوگی، وہ اس کی عادت لانی ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، ہر ایک انسان میں فلاز ہوتے ہیں. اگر انسان نکالے گا نا فلا اپنے ہسبینڈ میں، وائف میں، تو کبھی خوش نہیں رہ پائے گا، کیونکہ فلا ہر ایک انسان میں ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ چاہتا ہے
परफेक्ट इंसान। एक बड़ी गलती हो जाती है शादी में, इंसान सोचता है कि जो मेरा हस्बैंड या वाइफ होगी, जो मेरी होगी, वो उसका वो आइडलाइज वर्जन दिमाग में रखता है, बस परफेक्शन के साथ सब कुछ हो जाएगा, हालांकि बस फैंटेसी होती है। और फैंटेसी कभी रियलिटी कभी नहीं होती है। फैंटेसी अलग होती है, रियलिटी अलग होती है। और जब फैंटेसी अलग हो जाती है, रियलिटी दिख जाती है इंसान को, तो हो जाती है तलाक पे। पहले तो मोहब्बत बहुत है, वो फैंटेसी से क्रिएट की होती है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। फिर जब रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना शादी के बाद, फिर इंसान समझता है क्या, ये फैंटेसी खत्म हो जाती है, और फैंटेसी का बोझ जो सवार दिमाग में होता है उतर जाता है, और रियलिटी सामने आ जाती है। फिर ये मसला हो जाता है उधर पे। तो कभी भी किसी इंसान का फैंटसाइज वर्जन दिमाग में नहीं लाना चाहिए। दुनिया में कोई भी इंसान नहीं होता है ऐबों से पाक। कोई भी नहीं ऐसा हो सकता है। अगर लगता है कि मेरी वाइफ में कुछ ऐब है, कुछ एक दो ऐब है उसमें, तो उसमें कुछ खसूसियात भी हो सकती है जो किसी और में नहीं होंगी। अगर मैं उसकी उसकी छोड़ के किसी और से शादी करना चाहता हूँ, उसमें भी कुछ ना कुछ खसूसियात होंगे, लेकिन उसमें भी ऐब होंगे, क्योंकि हर इंसान में ऐब होते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। मैं क्यों चाहता हूँ कि मुझे परफेक्ट पार्टनर मिले जब मैं खुद इंसान परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे भी ऐब है। मैं क्यों चाहता ही हूँ कि मुझे कोई परफेक्ट मिल जाए, दुनिया में कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता है, पहली बात। तो इंसान को अपने आप के बारे में सवाल करना है, मैं क्यों इतना परफेक्शन ढूंढ रहा हूँ जब मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ। अपना आप भूल जाता है इस टाइम पे इंसान। इंसान बोलता है इससे परफेक्ट, उससे परफेक्ट, उससे परफेक्ट। अरे खुद क्या, वो भी तो देखो तुम। ठीक है, अपने स्टैंडर्ड्स रखने इंसान को हाई, लेकिन खुद भी देख रहा है ना, मैं किस भुगता आपस में चूज, खुद भी देख रहा है मैं कहाँ पे हूँ। उसके बाद अच्छा, अगर उसकी वो हमने पढ़ा, मतलब ये कि बेहयाई और नशोज़ इस्यान के अलावा अगर बीवी में कुछ और कोताहियां भी होगी। देखिए, बीवी की हर कोताही बर्दाश्त की जा सकती है, दूसरे से बर्दाश्त नहीं हो सकती है। एक ये बेहया होगी, वो बाकी मर्दों से बातें करती होगी, जना करती होगी, उनसे बातें करती होगी, उनसे फ्री हो जाती होगी। क्या बर्दाश्त नहीं हो जाएगा एक मर्द को। नंबर दो बात, कि वो नाफरमान बिल्कुल वाज़ेह तौर पे होगी। ऐसा अगर वो मानती नहीं होगी, खुद मर्जी की मालिक बन गई होगी, तो इससे बदतरीन औरत कोई भी नहीं हो सकती है। ठीक है। अ, अब अगर कुछ और गलतियां होती है जो होती है बीवी के, आप तो कभी चिल्लाती है बड़े से, कभी ऐसे ऐसे जो आम गलतियां होती है, कभी अच्छे से पकाती नहीं है सब्जियां वब्जियां, सालन नहीं पकाती, अच्छे से खाना नहीं पकाती, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंसान बोलेगा उधर ही पे तलाक, बर्दाश्त ही छोड़ देगा अपना। ऐसा अगर इंसान करेगा तो रिश्ते में नहीं, कभी नहीं बन सकते। इससे अल्लाह ने क्या फरमा दिया कि इसमें तुम्हें खैर कसीर हो सकता है, यानी कि नेक औलाद तुम्हें देगा अल्लाह ताला, और उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके कारोबार में बरकत डाल देगा। तो पता नहीं है कल को अगर तुम्हारी बीवी वैसा नहीं है, इससे जो बच्चे आ जाएंगे वो बहुत अच्छे होंगे, वो सारे होंगे, तुम्हें उनसे फ़ायदा आ जाएगा। तो विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ कुछ दुनिया में नहीं हो सकता है। इस यहाँ पे क्या है, वही अफसोस है कि मुसलमान कुरान और हदीस की इन हिदायत के बरअक्स ज़रा ज़रा इसी बातों में भी ज़रा ज़रा सी बातों में भी अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं ना। और इस तरह इस्लाम के अता करदा हक हक़ तलाक़ को नहायत ज़ालिमाना तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये हक़ तो इंतहाई नागुरेज हालत में इस्तेमाल किए के लिए दिया गया था, न कि घर उड़ाने के लिए और तुम पर जुल्म करने और बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए। इलाजी इस तरह ये इस्लाम की बदनामी का बाइस बनते कि इस्लाम ने मर्द को तलाक का हक़ देकर और पे जुल्म करने का इख्तियार दे दिया है। यूँ इस्लाम की एक बहुत बड़ी खूबी को ख़राबी और जुल्म बावर कराया जाता है। अकबर एक हदीस में क्या गया कि जिस औरत ने अपने हस्बैंड को का सवाल किया, मुझे तलाक दो, लेकिन विदाउट ए वैलिड रीज़न, विदाउट बड़ा रीज़न, तो वो औरत नहीं पाएगी खुशबू जन्नत की। अब देखिए, निकाह कितना सैक्रेड बॉन्ड होता है, इसके बाद कुछ वहाँ यहाँ करना, लॉयल्टी में, ट्रस्ट में ब्रीच करना पार्टनर के साथ, ये कितना अजीम जुर्म और गुनाह है। अब अंदाज़ा करिए कि यहाँ पे फैमिली का मसला होता है, फैमिली टूट जाती है इस चीज़ से। और इस्लाम ने पूरा एम्फेसिस किया फैमिली बिल्डिंग के ऊपर। जब फैमिली बन जाएगी तब माशरा बन जाएगा, जब माहौल ठीक हो जाएगा तब जाके पूरी जो है मुल्क ठीक रहेगा। तो फैमिली बिल्डिंग की इतनी इतनी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि फैमिली क्या होती है, पीस होती है फैमिली के अंदर। विदाउट फैमिली chaotic सब कुछ होता है, पीस नहीं होता है। फैमिली में सब के अलग अलग रोल्स होते हैं, इसको ये रोल है, इसको ये रोल है, फिर तब जाके हार्मोनी और बैलेंस और जो है इक्विलिब्रियम और पीस मेंटेन हो जाता है। अब आप सोचिए, फैमिली जिना इतना बड़ा गुनाह क्यों है, ये सोचना है ना इंसान को, आखिर इतना बड़ा गुनाह है क्यों ये, इल्लत क्या है पीछे। इल्लत है पीछे
کہ نسلیں تباہ نہیں ہونی چاہیے اس سے، مطلب کل کو وراثت سے مسئلہ ہو سکتا ہے، یا اس کے بچے اور بھی وہاں سے ہوں گے تو اس کو وراثت ملے گی کہ نہیں، یا جو ہے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ لائلٹی میں لائلٹی نہیں رہتی ہے پھر پارٹنرس کے بیچ میں، ایک دوسرے کے بیچ میں، ٹھیک ہے؟ جو بدکار انسان ہوتا ہے نا وہ شادی کے بعد بھی ٹھیک نہیں رہتا ہے، وہ چاہتے ہیں بدکاری کرنا ملٹیپل لوگوں کے ساتھ، وہ ٹھیک نہیں رہتا ہے ورنہ تو اس کو ہوتی ہے نا ایڈکشن ہو جاتی ہے اس انسان کو، ایڈکشن تو کتنی مضر ہوتی ہے ایڈکشن، اس سے کوئی لائل رہ نہیں پاتا ہے پھر شادی کے بعد، جو ایسے افراد ہوتے ہیں تو کتنا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد، شادی کے بعد طلاق پہ طلاق، ادھر پہ طلاق، پریشانیاں، ڈپریشن، انزائٹی، وجہ کیا ہوتا ہے؟ زنا۔ تو اسی لیے اتنا بڑا گناہ یہ اسلام کے اندر ہے کہ نسلیں تباہ کر دیتا ہے یہ، فیملیز بریک کر دیتا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اور ہارٹ بریک کا سبب بن جاتا ہے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں، اگر ہسبینڈ چیٹ کرتا ہے تو وائف ہو جاتا ہے ہارٹ بریک، وائف ہوتی ہے چیٹ تو ہسبینڈ ہوتا ہے ہارٹ بریک۔ تو اتنا زیادہ ایمفیسائز کر دیا اسلام نے کہ فیملی بلڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا اس کے بعد اب یہاں پہ آ رہی ہے یہ چیز کہ ایک بڑا ہم نے نا، یعنی کہ اگر مجھے لگتا ہے میری بیوی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کے بچے جو مجھے اس کی پتن سے بچے جو آ جائیں گے وہ بہت اچھے ہو سکتے ہیں ثابت میرے لیے، یا کل کو وہ چینج بھی اس کو ہو جائے گا احساس کہ میں صحیح نہیں کر رہی تھی، تو جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے انسان، کبھی بھی نہیں۔ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، حدیث میں آ گیا التأنی من اللہ، جو کامنے سے ڈیلیبریٹنے سے، جو ریشنل مائنڈ ہوتا ہے انسان کو، جو انسان آرام سے فیصلہ لیتا ہے وداؤٹ بینگ ان ہری، وداؤٹ بینگ ان ہیسٹ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن جو ہیسٹنس ہے، جو جلدی کرنے کا کام، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے یہ، والعجلۃ من الشیطان، تو یہ سمجھنا ہے انسان کو۔ لیکن یہ بات کتنی اچھی حدیث میں آ گئی ہے کہ اگر تمہیں اپنی وائف میں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، تم وہ ذہن میں لاؤ جو اس کی اچھی کوالٹیز ہوں گی جو باقی میں نہیں ہوں گی، کیونکہ ورنہ انسان ہمیشہ بولے گا اس میں یہ نہیں، اس میں یہ نہیں، اس میں یہ نہیں، خوش نہیں رہے گا۔ تو اپنی خوشی کو کل کرتا ہے انسان یہ کہنے سے کہ میرے پارٹنر میں کچھ کمی ہے۔ خوشی کل کرنے کا سبب خالی ایک ہی ہو گیا، انگریٹیٹیوڈ، آپ شکر نہیں کر رہے ہو، تو صرف خوشی ختم کرنے کا ایک ہی دنیا میں ریزن ہے، اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہو گیا کہ انسان شکر نہیں کرتا ہے اور صبر نہیں کرتا ہے۔ اسلام کی بنیاد کس پہ؟ شکر پہ اور صبر پہ۔ اگر سب اس سے کام چلا دینا، ان دو چیزوں سے، تو کچھ نہیں ہو جاتا یہ مسئلے۔ انسان دیکھتا ہے اپنے سے اوپر لوگوں کی اور وہ مجھ سے زیادہ خوش ہے، اس کو اس سے اچھا پارٹنر ہے، اس کو اس سے اچھا ہے، حالانکہ وہ اپنی مصیبت میں ہوتا ہے، وہ سوچ رہا ہے ہمارے بارے میں کہ ہم ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے ہو جاتا ہے دنیا، پھر کبھی انسان خوش رہ ہی نہیں پاتا ہے جب وہ کمپیرزن کرتا ہے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو ان کو لگتا ہے وہ مجھ سے اوپر ہے، وہ پرسیو کر رہا ہوتا ہے ان کو کہ وہ مجھ سے اوپر ہے، فالس پرسیپشن سے وہ ایسا سوچ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ریالٹی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہر جگہ پہ اپنے چیلنجز، اپنے مسئلے ہوتے ہیں انسان کو، تو صبر سے کام لینا چاہیے اور شکر سے کام لینا چاہیے، جو کہ ہمیں اسلام نے ہمیشہ سکھایا ہے، کیونکہ اس سے ہی فیملی چل جاتی ہے کمپرومائز سے ہی، ورنہ وداؤٹ کمپرومائز کچھ نہیں ہو سکتا ہے، رشتہ نہیں قائم رہ سکتا ہے، چلتا ہے یہ کمپرومائز پہ، اور فینٹیسی سے نکلنا چاہیے اور ریالٹی پہ سوچنا چاہیے، ریالٹی